بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امن ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہندتوا۔ یہ جو آج ہندوستان کے اندر ایک راگ الاپا جا رہا ہے بی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہندتوا ہندوؤں کی سرزمین اور ہندوستان ہندوؤں کا ہے، مسلمان یا تو ہندو ہو جائیں یا پھر یہاں سے چلے جائیں، اور جو طرح طرح کے مسائل کھڑے کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس سب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایسا ہندوستان میں بی جے پی گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے؟ ان کا کیا نظریہ ہے؟ اصل میں اس بات کو بتانے کا مقصد ہے کہ آج کا مسلمان جاگ جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ کے اوراق سے مسلمان کو جگائیں، کہ آج کا مسلمان جاگ جائے۔ کم از کم اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دشمن کیا کر رہا ہے، وہ میرے خلاف کون سی سازش کر رہا ہے، تو کم از کم اس سے لڑے نہیں تو اتنا کر لے کہ اپنے دفاعی پوزیشن اختیار کر لے کہ جب وہ حملہ کرے تو یہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہو۔ تو یہ جو بی جے پی گورنمنٹ ہے، یہ کس چیز کی بات کرتی ہے؟ ہندوؤں کا وطن اور مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی شناختی علامت نہیں ہے ہندوؤں میں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے آپ کو، جب ہندوستان کے اندر بر صغیر کے اندر تحریک چلی وطنیت کی کہ جو برٹش ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں اور ہمارا وطن چھوڑ دیں، مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی تھی۔ تو اس وقت کے دو بڑے ہندو مصنف ہیں، ان کے نام آتے ہیں، ایک کا نام ہے سوارکر اور ایک کا نام ہے گولوارکر۔ انہوں نے اس زمانے میں بہت سارے لٹریچر لکھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کی جو تحریک ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ وطنیت کی، لیکن منوسمرتی کے مطابق ہندوستان جو ہے وہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے اور وہ ہندوؤں کی سرزمین ہے۔ یہاں پر دیوتا اترے تھے اور جو لوگ دیوتاؤں کے ماننے والے تھے وہی صرف اس سرزمین پر رہ سکتے ہیں، جو دیوتاؤں کو نہیں مانتے وہ اس سرزمین سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر بہت سارے لٹریچر لکھے اور یہ بھی کہا منوسمرتی اچھا کیا ہے۔ منوسمرتی جو ہے یہ ہندوؤں کی ایک کتاب ہے، ہندوازم کی، جس کے اندر وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل قانون جو ہے، جو ہندوؤں کا اصل وطن بنے گا ایک زمانے میں، جب اکھنڈ بھارت بنے گا تو جو اس کے اندر قانون ہوگا وہ منوسمرتی ہماری جو ایک مذہبی کتاب ہے اس سے لیا جائے گا، کیونکہ وہ کتاب کے اندر قانون جو ہے وہ ہمارے دیوتا دے کر گئے ہیں۔ اور جو RSS والے ہیں، راشٹریہ سیوک سنگھ، اس وقت جو ہے وہ اس زمانے کے ہندوستان کے قانون کو نہیں مانتے۔ جب ہندوستان بنا 29 نومبر 1949 کو، 1949، تو ہندوستان نے اپنا ایک قانون بنایا، اپنا ایک آئین بنایا، جس کے اندر گاندھی، نہرو اور پٹیل ان تینوں نے کہا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک بنے گا جس میں ہر کسی کو آزادی ہوگی، مسلمان آزاد ہوں گے، ہندو آزاد ہوں گے، کرسچن، سکھ، جتنے بھی مذہب ہیں سب آزاد ہوں گے، یہ سب کا وطن ہوگا۔ تو اس کی جو سب سے پہلے مخالفت کرنے والی جماعت تھی وہ RSS تھی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہماری کتاب کے اندر، منوسمرتی کے اندر لکھا ہے کہ ہندوؤں یہ جو وطن ہے یہ صرف ہندوؤں کا ہوگا، اور اس کے اندر جو قانون ہوگا وہ بھی ہندوؤں کا ہوگا، اور اس کے اندر کوئی سیکولرزم والی بات نہیں ہوگی۔ جو اس ملک میں رہے گا وہ یا تو ہندو بن کے رہے گا ورنہ یہاں سے چلا جائے گا۔ تو وہ جو مصنف تھے دونوں، سوارکر اور گولوارکر، ان سے متاثر ہو کر ایک آدمی کا نام آتا ہے ڈاکٹر بالی رام صاحب۔ انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، RSS کی۔ RSS کے آج تک 3 لیڈر ہو گزرے ہیں۔
آج بھی ایک لیڈر ہے ان کا، لیکن کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں، نہ تو وہ کبھی سامنے آتے ہیں اور نہ انہوں نے کوئی آج تک الیکشن لڑا ہے۔ وہ صرف پیچھے رہ کے ہڈن ہینڈ جس کو کہتے ہیں، چھپا ہوا ہاتھ، وہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ تو ان آر ایس ایس کا جو سب سے پہلا بانی تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر بالی رام۔ تو انہوں نے اس آر ایس ایس کی بنیاد رکھی، اور پھر آر ایس ایس میں سے انہوں نے آگے چھوٹی چھوٹی بہت ساری ذیلی جماعتیں نکالی، جن میں سے سنگھ پریوار ہے، بجرنگ دہل ہے، ہندو پریشد ہے، شدھی ہے، سنگٹھن ہے۔ تو ان ساری جماعتوں کو علیحدہ علیحدہ کام دیے۔ بجرنگ دہل جو ہے اس کو مار کٹائی کا کام دیا کہ آپ نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنی ہوتی ہے، مارنا مورنا ہوتا ہے۔ ہندو پریشد جو ہے ان کو ہندو ریلیجیس وغیرہ کا کام دیا، مندر یہ وہ بنانے کا۔ اسی طرح شدھی تحریک جو ہے وہ کہ مسلمانوں کی عورتوں سے نکاح کر کے انہیں ہندو بنایا جائے، اور اسی طرح سنگٹن تحریک ایک تھی جس کو یہ کام دیا گیا کہ آپ نے جو ہندو سے مسلمان ہو گئے ہیں ان کو واپس ہندو بنانا ہے۔ یہ ساری آر ایس ایس کے راشٹریہ سیوک سنگھ کے نیچے کام کرتی تھی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آر ایس ایس نے آج تک کوئی الیکشن نہیں لڑا۔ وہ جمہوریت کو، ڈیموکریٹک سسٹم کو نہیں مانتے۔ آج تک انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا۔ ہاں، ان کی جو نیچے ذیلی جماعتیں تھیں انہوں نے الیکشن لڑے، جس طرح بی جے پی بھی ان کی ایک ذیلی جماعت آتی ہے۔ بی جے پی اصل میں جو ہے وہ آر ایس ایس کے انڈر کام کرتی ہے۔ تو آر ایس ایس، اچھا، انڈیا کے اندر 2 دفعہ آر ایس ایس کو بین کیا گیا ہے۔ ایک جب گاندھی کا قتل ہوا تو وہ جس نے قتل کیا تھا وہ بھی آر ایس ایس کا بندہ تھا، اور پھر اندرا گاندھی کے زمانے میں بھی 2 دفعہ اس کو بین کیا ہے۔ جب بین کیا تو پھر جب ان کی گورنمنٹ آتی، کوئی حمایتی گورنمنٹ آتی انڈیا کے اندر، تو ان سے جب بین ہٹتا تو یہ اور مضبوط اور طاقتور ہو کر واپس آتے۔ خیر، انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک نعرہ یہ لگایا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا وطن ہے، اور جب بھی ہماری صحیح طرح سے پوری 2/3 میجورٹی انڈیا کے اندر آ جائے گی تو ہم جو ہے ہندوستان کو صحیح طریقے سے ہندوؤں کا وطن بنائیں گے، اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ جو ان کا آئین اور قانون ہے، اس کو ہم تبدیل کریں گے، اور ہم منو سمرتی جو ہماری دیوتاؤں کی کتاب ہے اس کے مطابق ہندوستان کا قانون بنائیں گے، اور اس کے اندر صرف ہندوؤں کو شہریت، ہندوستان کی شہریت رکھنے کا حق ہوگا۔ باقی جتنے بھی مسلمان ہیں، عیسائی ہیں یا دوسرے مذاہب ہیں، ہم ان کی شہریت کو ختم کر دیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ اگر آپ نے ہندوستان کے اندر رہنا ہے تو آپ نے ہندو بن کے رہنا ہے، اور اگر آپ نے ہندو نہیں بننا تو پھر ہماری سرزمین سے چلے جائیں، یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر ان کو ہندوستان سے چلے جانے کا کہا جائے گا۔ اور دوسری جو چیز ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہماری قومیں جو ہیں وہ ہندو سے مسلمان ہو گئی ہیں، جس طرح راجپوت ہیں، جاٹ ہیں، ان کو ہم دعوت دیں گے کہ واپس ہندو ہو جائیں، اور واپس ہندوستان کے اندر جہاں جہاں بھی بس رہے ہیں، وہ بنگلہ دیش کے اندر ہیں، نیپال کے اندر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، ہم ان کو کہیں گے کہ تم اپنے وطن میں واپس آ جاؤ اور اپنے دیوتاؤں کو مانو اور ہندو بن جاؤ۔ اور جتنے بھی باقی مذاہب جو ہندوستان کے اندر رہتے ہیں یا قومیں رہتی ہیں، جس طرح سید ہیں، پٹھان ہیں، مغل ہیں اور دوسری قومیں ہیں، ہم ان کو کہیں گے کہ آپ جو ہو وہ ہندو نہیں ہو، اور نہ دیوتاؤں کے لوگ ہو آپ، کیونکہ دیوتاؤں کے جو لوگ تھے آپ، وہ راجپوت تھے، جاٹ تھے، برہمن تھے، اس طرح کی قومیں تھیں، تو وہ اس ہندوستان کے اندر رہ سکتے ہیں۔ باقی سید پٹھان جو ہے، آپ یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ آپ باہر سے آئے ہو، آپ اس سرزمین کا حصہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح یعنی کہ وہ ابھی جو ہے بی جے پی
یہ تحریک چلتی 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 آج اس نہج پہ پہنچی ہے کہ آر ایس ایس اپنے نظریے کے اندر بہت مضبوطی کے ساتھ سامنے آئی ہے، کیونکہ بی جے پی جو ہے اس کی ایک ذیلی جماعت ہے، اور اس نے آ کے الیکشن کے اندر بہت زبردست طریقے سے میجورٹی حاصل کی، اور انہوں نے اب آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب جب اگلا الیکشن ہوگا تو اس الیکشن کے اندر اگر بی جے پی اسٹرانگلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ گئی تو سب سے پہلے جو کام کیا جائے گا وہ ہندوستان کا وہ قانون چینج کریں گے، آئین چینج کریں گے، اور اس کو منوسمرتی کے مطابق، جو ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو نیا آئین بنائیں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے، ان کو 50% اگر ہندوستان کی اسٹیٹوں میں مل جاتی ہے گورنمنٹ ہے، جو ان کے چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں لوک سبھا کے، اس میں تو آلریڈی بی جے پی کو 50% سے زیادہ میجورٹی مل چکی ہے، لیکن جو لوک سبھا، جو راجیہ سبھا کے الیکشن ہوں گے اس کے اندر اگر ان کو 50% سے زیادہ میجورٹی مل جاتی ہے تو پھر تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اب اصل میں وہ کیا چاہتے ہیں، اب ہندوستان کے اندر وہ ایسی چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دل آزاری ہو یا مسلمان باہر نکلے، اور دوسری طرف ہر ایکشن کا اصل میں ری ایکشن ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی ایک ملعونہ عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو مسلمان جو ہیں ہندوستان کے باہر نکلے، تو بہت سارے مطلب پنڈتوں وغیرہ نے اور انڈیا کے جو نفرت کرنے والے یا آر ایس ایس کے نظریے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا دیکھو جی مسلمان تو آ گئے ہیں باہر اور مسلمان نکل رہے ہیں، اور دیکھو آپ ہندو ہو، آپ کا اصل وطن ہے تو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح یعنی کہ ہندوؤں کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے کہ ہندو جو ہے وہ ایک ہو، مسلمان ایک ہو گیا ہے لیکن ہندو ایک نہیں ہوا، تو ہندو کو ایک ہونا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے وہ دنگے فساد کروائیں گے، اور پھر ظاہری طور پہ ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، جس طرح اسرائیل کا ماڈل ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، جن جن آبادیوں کے اندر مسلمان میجورٹی ہے وہاں سے کم از کم اگر 100 مسلمان ہیں تو آہستہ 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 یا تو وہاں سے مسلمان بھاگ جائیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے، اور وہاں پر یہودی بستیوں کو آباد کیا جائے، 73% یہودی آبادی ہو، اور جو باقی 27% ہے اگر مسلمان ہوں بھی تو پھر ہمیں کوئی ان سے خطرہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اب ہندوستان کے اندر 3-4 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو مسلمان علاقوں کی سرزمینیں خریدی جا رہی ہیں، مسلمان علاقوں کی زمینیں مسلمانوں سے خریدی جا رہی ہیں مہنگے داموں، اور وہاں پر ہندو آبادیاں اور ہندو سوسائٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، کہ وہاں پر سوسائٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کو رہنے کے لیے رینٹ پر بھی یا گھر الاٹ نہیں کیے جاتے، وہاں پر جو ہے ہندوؤں کو لایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان آبادیاں ہیں وہاں پر ہندوؤں کو داخل کیا جا رہا ہے، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان میجورٹی میں ہیں تو ان کے آس پاس جو ہے وہ بڑی بڑی ہندو آبادیاں قائم کی جا رہی ہیں، تاکہ اگر وقت پڑے تو ہندو جو ہیں، اگر مسلمانوں کی 10 آبادیاں ہیں تو کم از کم وہاں پر ہندوؤں کی 20 یا 30 آبادیاں ہوں۔ اور اسی طرح تیسرا جو کام ہے وہ گورنمنٹ کے اندر خصوصاً پولیس اور فوج کے اندر مسلمانوں کو کم سے کم بھرتی کیا جا رہا ہے تاکہ کچھ رہے یہ ہمارے اندر ہے، جب کسی جگہ پر مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو استعمال کرنا ہو تو ہم ان مسلمانوں کو استعمال کر سکیں، تو اس لیے ان کو کچھ کو بھرتی کیا جا رہا ہے، لیکن صرف 2 یا 3%۔ اور اسی طرح جو ہے بزنس کے اندر بھی مسلمانوں کے بزنس جو ہیں ان کو یعنی کہ ہندو کو ترجیح دی جا رہی ہے یا دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے مسلمانوں کی بجائے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کو بھی جاگنا چاہیے،
کہ جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہم کیسے بچ سکیں، وہاں کا مسلمان جو ہے اپنی پلاننگ کرے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر ہم انشاءاللہ یہ باتیں بھی بتائیں گے کہ وہاں کا مسلمان کیا کیا کام کر کے ان ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ کس طرح جب وقت آئے گا، وقت تو آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا اب۔ پہلے لوگ کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جب ہم اپنے بھائیوں سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک اور انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، اس کے اندر بتائیں گے کہ کس طرح مطلب بچا جا سکتا ہے، کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کی کم از کم مطلب ایک دفاعی پوزیشن ہو جائے گی کہ اگر مطلب وہ حملہ آور ہوتے بھی ہیں تو کم از کم مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اس سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ دوسری بات ایک تو مسلمان سمجھ لے کہ ہمارا جو غزوہ ہند ہے وہ تو ہونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہیں، تقریباً 18 حدیثیں ہیں اس کے اوپر، غزوہ ہند کے اوپر۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الہند ہوگی، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم اس زمانے میں پائیں تو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اس کے اندر داخل ہونا چاہے تمہیں برف کے اوپر پگھل کے آنا پڑے، کیونکہ بیت الہند کا ثواب، غزوہ ہند کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا کہ بدر کا ثواب ہے، جنگ بدر کا جنگ۔ اور آپ کو تو پتہ ہے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنگ بدر میں شامل ہوا اس پر جہنم حرام ہے اور وہ پکا جنتی ہے۔ تو غزوہ ہند تو ہونی ہے، تو غزوہ ہند جو ہے وہ ہماری، اس کا نام کیوں غزوہ ہند ہے؟ غزوہ ہند ہماری ہندوؤں سے ہوگی، نہ تو عیسائیوں سے ہوگی، نہ سکھوں سے ہوگی، اور نہ مسلمانوں جو مسلمان ہیں وہاں کے رہنے والے ان سے ہوگی، نہیں۔ یہ بالکل ایک سیکولر ہندو ریاست بن جائے گا ہندوستان، تب جا کے ہماری اس کے ساتھ غزوہ ہند ہوگی۔ تو اگلے الیکشن کے اندر بی جے پی کی فل تیاریاں ہیں، وہ کس طرح 2/3 میجورٹی لے کر آئے اور ہندوستان کے قانون کو تبدیل کیا جائے اور وہاں سے مسلمانوں کی شہریت ختم کر کے یا تو مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے یا مسلمانوں کو مائیگریٹ ہونے پہ مجبور کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس وجہ سے مختلف دنیا کے ممالک کے اندر جا کر وہاں پر رہ رہے ہیں۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے کام کرنے کے لیے جانا، خصوصاً جو مسلمان ہیں دوسرے ملکوں کی شہریت اختیار کر رہے ہیں کہ اب ہندوستان میں ہمارا گزارا مشکل ہے۔ یہی تو ہندو چاہتا ہے، یہی تو ہندو چاہتا ہے۔ اب کچھ لوگ تو نکل جائیں گے لیکن کتنے نکل سکتے ہیں؟ بہت سارا مسلمان وہاں پر رہ جائے گا۔ تو اس لیے جو وہاں پر ہمارے بھائی بہنیں ہیں ان کو اپنی ایک لائے عمل تیار کرنا ہوگا، اپنی ایک دفاعی پوزیشن اختیار کرنی ہوگی، جس کے لیے کچھ کام ہے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے، جن کو کر کے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمارا مسلمان بھائی جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔